منا کی وہ وادی آج بھی اس کہانی کو، اس یاد کو تازہ کر رہی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے۔ ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کا عکس ادغاث احلام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے، اچھے خوابوں کو۔ لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القاء کی گئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے، اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی، اتنا بڑا ایثار۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا، اے خلیل، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا، بھاگ جا یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے۔ اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ، شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے سسکیاں، آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا۔ یہ بیٹا، اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟
تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے. کہا اچھا؟ کہا ہاں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر. ماں کی ممتا پہ قربان جائیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان جائیے. جب وادی منا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے. کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے، اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا، ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے. یار یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کے تیور نہیں بدلتے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا دل آویز جواب سنیے. بیٹا سر جھکا دیتا، امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی. بیٹا کہتا جی جیسے آپ کی مرضی، یہ بھی امتثال امر تھا. بیٹا خاموشی سے جھک جاتا، یہ بھی امتثال امر تھا. گردن رکھ دیتا، یہ امتثال امر تھا. بیٹا کہتا جی جیسے آپ چاہیں، امتثال امر تھا. لیکن بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا. باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. جواب کیا آیا؟ یا آباتے، اے میرے ابو. ذرا دیکھیے باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے. چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں. لیکن جب باپ بولا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا؟ یا آباتے، اے میرے باپ. اللہ اکبر. تم تو ذبح کرنا چاہتے ہو. یا آبا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے دینا یہ مکمل فرما برداری تھی. باپ کہتا یا آبا، یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہاں مجھے ذبح کر لیجئے. یا آبا تذبح، ہاں مجھے ذبح کر لیجئے. لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح میں نہیں کہا بلکہ جواب 2 قدم آگے بڑھ کے دیا. یا آبا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے. ابو ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری گردن پہ چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، لیکن ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. اگر رب کے حکم کی تعمیل میں نونہال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عزم اور ایثار کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھاؤں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے. کس بات پہ راضی ہو گئے؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں بنگلہ خرید لیں، فلاں فیکٹری خرید لیں. باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. فلما اسلم، ایک تو ہمارا اسلام ہے، یہاں دیکھو ان کا اسلام. الاسلام گردن نہادن. اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا.
اپنی مرضی چھوڑ دینا. فلما اسلم